وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 35. آج کا موضوع، کیا ہم میں مومنانہ صفات پائی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 35 کا مطالعہ جاری ہے، اور اس میں مسلمان مرد اور عورتوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. تو اس میں ہم نے چند صفات کا تذکرہ کیا کہ یہ تو سب سے پہلے ان کا دل سے ایمان ہوگا، یعنی زبان سے بھی ایمان اقرار کے ساتھ دل سے اس پہ یقین کرنے والے ہیں، اس کی ہم نے بات کی تھی. اور قانتین ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں یہ، اور سچے لوگ ہوتے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، اور یہ صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں. اس پہ ہم بات کر رہے تھے. صدقہ خیرات جو ہے سامعین کرام، ایک انسان، آپ کو میں نے بتایا کہ انسان میں ایک صفت بخل ہے، نفسانی جو اس کی خرابی ہے، وہ بخیل ہے یہ، اور بخیل ہے تو پھر یہ اپنے بخل کا اظہار پھر کرتا ہے. ایک تو یعنی جو گزشتہ سبق میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا فتنہ مال ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں
کہ یہ خیر کی طلب میں بہت زیادہ ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور یہ اپنے مال کو بہت پسند کرتا ہے، حُبًّا جَمًّا. تو یہ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ یہ مال سے نہیں بلکہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اپنے مال و جان کو جس کا اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوتا ہے، یہ ہر وقت اپنی جان و مال ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری صفات میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو. تو اس سچے لوگوں کے ساتھ آپ جب صحبت رکھیں گے وہ آپ کو آپ کی صراط مستقیم پر آپ کو چلائیں گے، عملی طریقہ بھی بتائیں گے. تو متصدقین والمتصدقات میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے، کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مناسب انداز میں. پھر والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں. روزہ، یہ تمام کام جو ہیں سامعین کرام ایسے ہیں جن کا عزم کیا جاتا ہے. جیسے کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں نا سورہ لقمان میں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تو پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ وہ کام ہیں جو، یہ وہ نیک کام ہیں جن کے لیے عزم کیا جاتا ہے، ارادہ کیا جاتا ہے. اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اگر آپ جہنم جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی خاص عزم، کوشش اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. بس آپ من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں. دوزخ میں جانے کا میں آسان طریقہ بتاؤں. اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہ جھکائیں، اطاعت کا متکبرانہ روش اختیار کر لیں، جو کہ یہ سب ہم کر رہے ہیں سامنے کا. مال و دنیا سے محبت شروع کر دیں تو یہ بہت جلد آپ دوزخ کے مستحق بن جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک ارادہ اور عزم کرنا ہوگا. پھر ان تمام نیک صفات کو، کیونکہ دوزخ میں جانے کے لیے تو آپ اپنے آپ کو حالات کے بہاؤ پہ چھوڑ دیں. لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، آپ بھی کوئی مقصد نہ بنائیں زندگی کا. لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑا ہوا ہے، آپ بھی منہ موڑ لیں. لوگوں نے قرآن کو ترک کیا ہوا ہے عمل سے، آپ بھی ترک کر دیں. لوگ حضور کے اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کر رہے، آپ بھی پیروی نہ کریں. تو دوزخ جانا بہت آسان ہے سامنے کرام، لیکن ہے متاع قلیل. یعنی یہاں تو آپ چند دن گزار لیں گے اپنی مرضی سے، لیکن اس کے نتائج سے آپ، یعنی جو حقیقی آپ کی زندگی ہے اس کے بد نتائج ہمیشہ آپ بھگتتے رہیں گے. وہ آپ خود سوچ لیں، آپ خود سمجھدار ہیں. ہر کام کے لیے آپ نے، یعنی آپ اب عملی زندگی میں فائدے کا سودا کرنا چاہتے ہیں، نقصان کا سودا عام طور پہ نہیں کرتے آپ. تو اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھ لیں، اور فائدہ اور نقصان جو ہے وہ جو ہے قیامت کا دن ہے. یعنی انسان فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے، یہ روز قیامت پتہ چلے گا. بہرحال سامعین کرام، میں عرض کر رہا ہوں کہ والصائمین، اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے کام جو ہیں، یہ ذرا بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ سارے کام جو ہیں اس کا عزم کیا جاتا ہے، اس کا عزم کیا جاتا ہے. مسلم، آپ مسلم بننا چاہتے ہیں، آپ مومن بننا چاہتے ہیں، آپ سر جھکانا اطاعت گزار بننا چاہتے ہیں، آپ سچے بننا چاہتے ہیں، آپ صابر بننا چاہتے ہیں، اب آپ خاشع بننا چاہتے ہیں، آپ متصدق بننا چاہتے ہیں، یہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے کام ہیں کہ اس کا عزم کیا جائے گا. اور یہ ایک اور بات ضرور سامعین کرام نوٹ کر لیں
کہ جب تک ہم اپنی زندگی کا ایک رخ متعین نہیں کرتے یا ایک مقصد حیات جو کہ صحیح ہے اور سچا ہے، اللہ کو اگر اپنی منزل نہیں بناتے، یہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ جزوی طور پہ کچھ کام کر لیں، مثال کے طور پہ آپ پاک دامن رہ لیں، تو یہ تو ایک صفت ہے۔ اگر پاک دامن ہے اور مومن نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس کی پاک دامنی کا؟ یا مثال کے طور پہ آپ نے روزے رکھ رہے ہیں لیکن آپ مسلم نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس میں یہ سب سے پہلے جو اسلام اور ایمان ہے یہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا سب سے پہلے، پھر اس کے تقاضے جو ہیں وہ اس کے تقاضے پھر آتے ہیں سامعین کرام کہ وہ تقاضے جو ہیں پھر سچائی کی صفت سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ یہ آیات کا مطالعہ کریں نا، سچائی، صادقین نہیں، اطاعت گزار، اطاعت سے شروع ہوتے ہیں سارے تقاضے جو ہیں، یعنی مسلمان اور مومن مرد اور عورتوں کے جو تقاضے ہیں، جو علامات ہیں، وہ پھر شروع ہوتی ہیں اطاعت گزاری سے، سچائی کی روش سے، صبر کی روش سے، خشوع کی روش سے، صدقہ دینے کی روش سے۔ تو یہ ساری صفات جو ہیں سامنے کرام پھر شروع ہوتی ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، یہ ساری بہت اہم باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ ساری صفات ہم نہیں اپنا سکتے۔ میں بالکل بغیر لگی لپٹی رکھے بغیر یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری صفات اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک زندگی کا رخ متعین کرنا ہوگا۔ ظاہر کو ترجیح نہیں دینی ہوگی، پھر باطن کو ترجیح دینی ہوگی، اللہ کو اپنی منزل بنانا ہوگا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کرنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے ایک نمونہ بنانا ہوگا۔ تو یہ سارے ارادے اور وہ کریں گے تو تب جا کے یہ صفات اپنے اندر آپ پیدا کریں گے۔ اور یہ بھی میں وہ عرض کر دوں کہ آپ کے پاس ایک رہنما کی رہنمائی بھی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے، دیکھیں یہ اللہ کا راستہ جو ہے یہ تو باطنی راستہ ہے، وہ باطنی راستہ ہے، تو اس میں اہل باطن کی آپ کو رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، اور وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راستے میں محنت اور جد و جہد کرو، اور پھر اس تک جانے میں ایک ذریعہ ڈھونڈو، ایک وسیلہ ڈھونڈو۔ تو وہ وسیلہ جو ہے وہ سچے لوگ ہیں سامعین کرام، جس کی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ جو میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ بھئی ایک رہنما کی رہنمائی ضرور ہونی چاہیے، اکیلے آپ اس پہ آپ سفر نہیں کر سکتے، یہ تو باطن کا سفر ہے، تو کسی باطنی رہنمائی کرنے والے شخص کا سہارا لے لیں، آپ اس کی انگلی پکڑ لیں۔ اور یہ تو قرآن کا حکم ہے، کہیں آپ یہ کہنے لگیں کہ بھئی یہ بات تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو میں تو آپ کو قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں، سورہ لقمان کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ اب اس میں پیغمبر کا نام تو نہیں ہے، وَاتَّبِعْ، آپ جو یعنی قرآن سے تو آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے نا، قرآن کی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں آپ اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ضدی ہیں، تعصب کے مارے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر تعصب نہ کریں اور ضدی نہ بنیں اپنی انا پہ اور اپنے خیال پہ، تو پھر قرآن کی سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ اور یہ ایک عام، یعنی یہ بات جو ہے ایک عام ذہن والا بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے
کوئی ہنر بھی آپ استاد کے بغیر دنیا میں نہیں سیکھ سکتے، دنیا کا کوئی ہنر ہے۔ یعنی آپ کھانا پکانا چاہتے ہیں تو صرف تھیوری پہ تھوڑی ہوگا، آپ کو پریکٹیکل کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، کرنا ہوگا کیسے ہوتا ہے۔ سارے معاملات میں آپ تو پریکٹیکل اور اپنے استاد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک باطنی مقصد کے لیے آپ استاد کی ضرورت سے اپنے آپ کو بے نیاز گردان رہے، یہ کیسا تعصب ہے سامنے کرام۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی یہ بھی مومنانہ صفات میں ہے کہ آپ جو فرائض ہیں روزے کے وہ آپ صحیح طریقے سے، آج دیکھیں کہ رمضان میں روزوں کے ساتھ ہم لوگ کس طرح کھلواڑ کرتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ یعنی پاکستان کی اکثریت جو ہے آپ دیکھ لیں کس طرف جا رہی ہے۔ پھر دیکھیں روزہ رکھ کے روزے کے تقاضے نہیں پورے کرتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، رشوت ستانی، کرپشن۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں دفتر میں کرپشن بھی ہو رہی ہے، رشوت لوگوں کی جیبوں میں کاٹی جا رہی ہیں، اور روزہ بھی رکھا رہا ہے۔ وہ عام طور پہ میں نے خود چشمدید اس کا گواہ ہوں، یہ جو بازار میں پھرتے ہیں پولیس والے، تو یہ افطاری کے لیے ریڑھیوں سے اپنے لیے پھل وغیرہ سمیٹتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسے مطلب یہ اعمال کس کام کے ہیں؟ جو دکھاوے کے اعمال ہیں اس کے آپ تقاضے پورے نہیں کریں۔ بہرحال والحافظین فروجہم والحافظات، اور پاک دامن مرد، یعنی لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب پاک دامنی ہے۔ جنسی رغبت جو ہے وہ انسانی نفسانی تقاضا ہے ہمارا، ایک جنسی ضرورت ہے، جنسی بھوک ہے، جس طرح آپ کی اور بھوک ہوتی ہے یا ضروریات ہیں، اس طرح یہ بھی جنس بھی ایک ضرورت ہے۔ اور انسان چاہتا ہے کہ یعنی جنسی تقاضے جو ہے، یعنی نفس یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جنسی تقاضے پورے کرے۔ اور آپ دیکھیں دور جاہلیت میں چکلے بنے ہوئے تھے، اور عورتیں جو تھیں پیشہ کرتی تھی پیسے لے کے لوگوں کے جنسی ضروریات۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سامنے کرام، مغرب کے معاشرے میں دیکھ لیں، وہاں تو برا حال ہے، وہاں تو اس کو ایک جائز اور ضرورت کی چیز سمجھ کے اس کی اجازت ہے، کھلم کھلا اجازت ہے۔ ریپ اگر رضاکارانہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا آپ کو معلوم ہے آج کل کیا تصور ہے مغربی دنیا میں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہا ہے ہمارا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انسانی جو ضروریات ہیں وہ کوئی بھی ہے، وہ جنس کی ہے یا آپ کے پیٹ کی بھوک ہے یا کوئی اور، لیکن آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے، اللہ کی ہدایات کا آپ کو پابند رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھانا ہے، لیکن اس میں حرام پیسے سے نہیں ہونا چاہیے، کھانا جو آپ کھا رہے ہیں رزق حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو مثال کے طور پہ آپ یعنی جو چیز کھا رہے ہیں اس میں بھی حرام اجزاء شامل نہیں ہونے چاہیے۔ اور مغربی ملکوں میں دیکھ لیں مسلمان اس کا تھوڑی کرتے پابندی، عام طور پہ وہ تو بس چھوڑیں اس بات کو۔ لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری دیکھیں انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نفسانی تقاضے ہیں اس پر کنٹرول اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ ہر ضروریت کی ہماری ہر جسمانی نفسانی ضروریات تو ٹھیک ہیں، لیکن ایک حد تک اس کی ایک حد ہے پوری کرنے کی، اور پھر آپ کو ان حدود میں رہ کے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ ایک عام بات ہے سامعین کرام، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، اس کا ایک ادب ہے، اس کا ایک اخلاق ہے۔
آپ اپنی زمین پر چل پھر رہے ہیں، اس کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سورہ لقمان میں وہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں، اسی طرح آپ کپڑے پہن رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کے جنس کی جو ضروریات ہیں، یہ سب مصلحت آمیز چیزیں ہیں، یعنی یہ سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن آپ نے پابند رہنا ہے احکامات خدا بندی کا، اور حد میں اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر ان ضروریات کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ، یعنی صرف جنس کی میں بات نہیں کر رہا، میں تمام جو ہماری جسمانی اور نفسانی ضروریات ہیں، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کا نفس کا بھی تم پر حق ہے، لیکن یہ سارے تقاضے آپ نے شریعت کی حدود جو ہیں، جو قائم کی ہیں، اس کے مطابق آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ آخری صفت ہے، لیکن یہ صفت جو ہے یعنی ذاکر، مومن جو ہے وہ ذاکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا ہے۔ اس کا ایک تو ظاہری مفہوم ہے، یا اس کا ایک محدود مفہوم ہے کہ آپ نماز کے بعد تسبیحات پڑھیں، آپ صبح کوئی تسبیح پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، آپ ذکر لسانی جسے کہتے ہیں، یا پھر آپ انگلی پہ وہ انگوٹھی باندھ لیں، ٹک 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 کرتے رہیں، اور پھر توجہ آپ کی ادھر ادھر ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بر زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کہ دارت دسر، کہ تمہاری زبان پہ تو اللہ اللہ ہے، اور دل میں جو ہے تمہارے اور کوئی مسئلے چل رہے ہیں، یہ تسبیح کیسے اثر رکھے گی؟ ذکر، ذاکر، مسلمان ذاکر ہوتا ہے، مومن مسلمان ذاکر ہوتا ہے، اور بہت ذاکر ہوتا ہے۔ دیکھیں، یاد الہی اور یہ ذکر کا ایک جو بنیادی مفہوم ہے وہ آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ دیکھیں، ذکر کا متضاد جو ہے وہ بھلا دینا ہے، یاد رکھنا اور بھلا دینا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت بہت یاد کرو، لیکن اس کا جو متضاد ہے، آپ یاد نہیں کر رہے، آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے میری یاد کو بھلا دیا۔ نسوا اللہ، جو نتیجہ کیا ہوا، وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ یعنی اللہ کی یاد بنیادی طور پہ، وقت میرے پاس ذرا کم ہے سامعین کرام، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بنیادی یاد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہو۔ نمبر ایک، سب سے پہلے آپ اللہ کے وجود کے قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہستی ہے، وہ میری خالق ہے، وہ میری مالک ہے، وہ میرا رب ہے، اور وہ میرا مقصود ہے، میری منزل ہے، وہ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو، وہ میری منزل ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا مطلوب ہے۔ یہ ذکر ہے، یہ یاد ہے اللہ کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو نہ بھلائیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر وقت وہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ کن حیثیتوں سے؟ وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، اور میرا رب ہے، میرا معبود ہے، میرا مقصود ہے، میرا محبوب ہے، میرا مطلوب ہے۔ یہ آپ کے ہر وقت ذہن میں ہے، محبوب، اللہ تعالیٰ میرا محبوب ہے، وہی مجھے مطلوب ہے، وہی میرا مقصود ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہو سامنے کرام، اور پھر جو ہے آپ یعنی پھر اپنی زندگی کی آپ ترتیب ایسے بنائیں کہ آپ اپنے لیے راہ مستقیم کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، ہدایات خدا بندی ہے،
دین حقہ ہے، دین اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہو، یاد ہو، اول تو اپنا مقصد آپ کے ذہن میں ہو، نمبر 1، پھر آپ کو اس مقصود تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو کہ جو صراط مستقیم ہے، جو کہ دین اسلام ہے، پھر آپ کو اس کا طریقہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو، اور یہ 24 گھنٹے آپ کی یہ بات ذہن میں رہے کہ ہاں مجھے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کی شان کا خیال رکھنا ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیوں، کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ کے وجود کا احساس نہیں رکھتے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر سامعین کرام انسان کو یعنی یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ یہ اصل ذکر ہے سامعین کرام، یہ اصل ذکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بحیثیت مقصود، منزل، مقصود، محبوب و مطلوب یاد رہے ہر وقت، ہمہ وقت اور ہمہ جہت، اور کبھی بھی آپ اس کو نہ بھلائیں، اپنی زندگی سے اس کو نہ بھلائیں۔ یہ اصل ذکر ہے سامعین کرام۔ پھر جب اللہ کے دیکھیں یہ راستہ جو ہے پھر روشنی کا راستہ ہے، صراط مستقیم جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ روشنی کا راستہ ہے، یہ اندھیروں سے روشنی کا راستہ ہے۔ جب آپ اس راستے پر چل پڑتے ہیں تو وہ ذکر ربانی جو ہے اس کے اثرات جو ہیں، اللہ کی یاد کے اثرات آپ کی روح پر اثرات ڈالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا قلب جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا تو کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، مسلمان مومن مرد اور عورتیں اللہ کو کسی وقت نہیں بلاتی بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود۔ اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ سامعین کرام اس پہ تھوڑی سی آئندہ سبق میں بات کر لیں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیں، لیکن ترجمہ اس حساب سے آج آپ نے سنانا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا یہ صفات آپ میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں، اگر ہیں تو شکر ادا کرتے رہیں یا کرتی رہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ ارادہ کر لیں کہ ہاں یہ میں نے صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے شرمگاہوں کی اپنے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Muslim men and Muslim women, believing men and believing women, obedient men and obedient women, truthful men and truthful women, patient men and patient women, humble men and humble women, charitable men and charitable women, fasting men and fasting women, men who guard their chastity and women who guard, men who remember God frequently and women who remember God has prepared for them a pardon and an immense reward. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔